الله الرحمن الرحيم. صلاة الضحى. الفصل الأول. بھائی 4:30 ہونے والے. یہ میں آتا رہا ہوں یہ کرتا ہوں لیکن 4:30 ٹھیک بند کر دیں. نہیں کیونکہ آپ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاة الضحى. الفصل الأول. آپ کی نماز ہے پڑھ لی گیا تو عن ام هانئ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ فاغتسل وصلى 8 رکعات. فتح مکہ کے دن حضور کا ساتھ حضرت ام ہانئ کے گھر گئے اور وہاں جا کے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جو ہے چاش کے ضحیٰ کی نماز پڑھی. ایک نیو نیچے بن گئی تھی ایک چادر مبارک اوپر رکھی. ام ہانئ کیا لگتی ام ہانئ جو ہے ان کی جو ہے چچیزاد بہن. وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها. بس 8 رکعتیں پڑھی اور بہت مختصر غير أنه يتم الركوع والسجود. مگر اس مختصر کے جواب میں ہوں کہ چھوڑنے والی رکوع بہت قرآن لمبی ہے. وقالت في رواية أخرى وذلك ضحى. بس اور یہ چار تو متفق عليه. وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. چار کا معمول تھا سمجھ گئے. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على میں نے کہا تھا شریف میں فرمانے کسی رکھو جتنے آدمی اتنے من سو پڑے. میں حکومت سے آپ جو ہے وہاں نور پھیلا ہوا لوگوں کو مجھے اور ایسی کوئی عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه کوئی اور ہے چاہتے نہیں کیا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. آدمی کو یہ جوڑ کر لانا یہ اور یوں کہیں کہ آدمی کے جمع میں 360 جوڑ ہے. آدمی میں سارے میں 360 جوڑ ہے. یوں فرمایا حضور نے کہ جب آدمی صبح کو اٹھے سمجھ گئے صحیح تندرست اچھا سمجھ گئے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے شکرانے کا. اللہ نے جو انگلی کو یوں کر جائے یوں نہ ہو تو بتا کیسے مجھ سے نہ لوٹا ڈال سکے نہ لوٹا بنا سکے نہ پانی پی سکے. ایک جوڑ ایک ہلکی ایسی چیز میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اور ہر جوڑ کے جہاں صحیح تعلق ہونے پر آدمی کو انہیں چاہیے کہ ایک صدقہ کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اتنے صحیح چیز چماڑ وہاں پاپا بس 360 دن اگر ایک جگم بھی 360 دن ہوا کھانے کو دیں گے تو حضور نے ہمارا صدقے کے ہاتھ سے پیسہ بھی نہیں سمجھ گئے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے اور یہ صدقہ ہے اور وہ صدقہ ہے اور جو ہے رستے میں سے چلتے ہوئے کوئی کانٹا وانٹا پڑا ہو تو ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے اور 4 کی 2 رکعتیں سمجھ گئے. یہ 360 کا بدلہ ہو گیا. اس بات کی نماز میں ہر حرکت ہر چیز جو ہے رکوع میں یوں حرکت کرے یوں کرے یوں کرے تو سارے جوڑ رنگ کام آ جاؤں. 4 کی نماز 4 کی نماز میں 2 رکعتیں 4 کی ہیں وہ سب سبوں کا قائم کام ہو جائے. میں نے شروع کرنا شروع کیا تھا اور میں نے یہ کہتے تھے کہ ذرا ٹھہر جا قاضی صاحب جو تشریف لا رہے ہوں تو ان کے سامنے کروں گا اس بات کو اور جو نہ کروں تو بعد میں کروں گا. ابھی بتاؤں فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. 2 رکعتیں بس ختم ہو گیا.
ہے آگے جو ہے دوسری فصل میں آ جائے گا. آدمی بیوی سے صحبت کرے وہی سستا. اب ہمیں سے ہے کہیں میں نے کہا ابو الحسن ہے کہیں. تو اپنا اور اثر کو بلا رہی ہے. اچھی بات. میں حرم سے بہت اچھا کیا آنے جب محمود سے خیال کر. ہاں اس میں یہ ہے آگے آگا جب حضور اللہ کی بیوی سے صحبت کرے تو وہی سستا. جو بات آ گئی کہ محمودی آ جائے گا. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أن رسول الله أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. یہ بات دیکھیے جتنے پڑھنا ہے ان سب کو معلوم ہے کہ نماز ہے اس وقت کی افضل نہیں اور کی افضل ہے اور اوقات موت کے بعد کی ہیں تہجد کی ہیں یہ افضل نہیں. پھر پڑھ رہا ہے بارے أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. بس یہ کہا حضور نے فرمایا کہ اوابین کی نماز ہے. ہمارے یہاں تو اوابین کا علاج مغرب کے بعد کی مگر محدثین کے یہاں اوابین کا علاج ہے زوال کے وقت جس وقت میں دھوپ بڑی تیز ہو زوال ختم جب سے زوال شروع ہو گیا. زوال شروع ہو اس وقت ظہر کے وقت زور کے پہلے زور کی سنت سے پہلے ختم ہوا اور نماز شروع. جی ہاں. الفصل رواه مسلم. الفصل الثاني عن ابي الدرداء ترمض الفصال. جس وقت میں کیا موڈ جو ہے گرمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے دھوپ پڑتی ہے. الفصل الثاني عن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال يا ابن انه قال يا ابن آدم قال يا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار. آدمی کے بچے جن کے شروع میں میرے واسطے تو 4 رکعت پڑھا دیا کر میں سارے دن سے بھی کفایت کروں گا. یہ بھی چاہتی ہوں اول النہار اس بات ایک فرض نماز تو ہوئی اکفق آخر ابھی پہنچ رہا اکفق آخرہ رواہ الترمذی ورواہ ابو داؤد سارے دن میں رواه الترمذي ورواه ابو داود والدارمي عن نعيم بن حمار الغطفاني واحمد عنهم واحمد عنهم. اب یہ تو چلا جائے گا یہ غلطیوں کا مطابق مجھے دکھنے کا عن بريد اسماعیل چھوٹے گا عن بريد انشاءاللہ. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا. مقصد یہ وہ آ گیا آدمی میں 360 جوڑ ہے انہیں کہا تھا نہیں. فعليه أن يتصدق على كل مفصل منه بصدقة. قالوا اس کے یہ ضروری ہے کہ جب صورت اٹھا کے تو ہر جوڑ کر کے ایک صدقہ کیا جائے. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله. یہ صحابہ نے کیا رسول اللہ اس سے ہمارے پاس طاقت ہے جو 360 درہم دیجیے تب بھی جو ہے ہمارے تو کٹا بن جاؤ گا. يا نبي قال النخاعة في المسجد تدفنها. آدمی جو ہے مسجد میں چھوپ پڑا ہوا کسی جگہ پر مسلمان میں دوسرا بھی ہے یہ چھوٹ ہے سمجھا اس کو جو ہے مچھی ڈال دے یہ دیکھ سکتا ہے. تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. ایسی جیسے کوئی رستے میں کانٹے وانٹے کی چیز تکلیف جو ہو اسے ہٹا دے یہ دیکھ سکتا ہے. والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى. بس اور 2 رکعتیں تجزيك 2 رکعتیں چاہتی سب سے کافی ہو جائیں گی. اس بات سے کہ نماز میں ہر جوڑ کام نہ آئے. رواه ابو داود وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة
ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب. چاش کی نماز 12 رکعت پڑھے اللہ جنت میں ایک مکان محل بنانا اس کا آپ کو بہت بڑا. بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. سونے کا محل. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى. جو شخص صبح کی نماز پڑھ کے اور اپنی جائے مسجد پر بیٹھا رہے تسبیح درود پڑھتا ہے جب آفتاب نکلے 2 رکعتیں پڑھ لے سمجھ گئے تو یہ 4 کی نماز ہے. حتى يسبح ركعتي الضحى. ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا. ابھی تو آج بھی پوچھا تو میں نے کہا تھا ابھی بتاؤں. حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه. اس وقت تک جائے لہو یاد میں نہ لگے جہازی کی باتیں شروع کرتے کوئی آ جائے چوک اور تجوید مشغول ہے اور 2 رکعتیں 4 کی پڑھتے غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. کے سارے گناہ معاف ہو جائے چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. الفصل الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. جو شخص جو ہے 4 کی نماز کے ایک شفعے پر یعنی 2 رکعت پر مداومت کرے سمجھ گئے اس کے لیے وہ گناہ سارے معاف ہو جائیں چاہے سمندر کے جھاگ سے زیادہ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبوايا ما تركتهما. یوں کہتے ہیں ما تركتهما. رواه مالك. میں یوں کہتے ہیں حضرت عائشہ جو ہے 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی. کیا 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ میں ماں باپ زندہ ہو کے آ جائیں تو میں ان کی خوشی میں بھی میں ان کو نہ چھوڑوں پڑھتی رہوں گی. لو نشر لي أبوايا ما تركتها. رواه مالك. اگر ان کا آ جائے تو مسرت میں تعلق کھیل میں لگ جانا. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى. یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 4 کی نماز پڑھنی شروع کرتے مگر اور آئے کہ پابندی کرتے تو ہم یوں کرتے کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر چھوڑتے تو ایسے چھوڑتے کہ بالکل نظارت ہم یہ سمجھتے کہ پڑھنے کے لیے. لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي ويدعو حتى نقول لا يصليها رواه الترمذي. بس. وعن معرق العجلي رضي الله تعالى عنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فعمر. رات 4 کی نماز پڑھا گیا میں نے کہا عمر پڑھا کر کے کروں میں نے کہا ابو بکر پڑھا گیا تو کہوں میں نے کہا حضور پڑھا گیا تو کرنا مجھے میرا خیال میں وہی پڑھتا. قلت فابو بکر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا خاله میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھتے. میں نے ان کا تو حتمی بیان کیا حضرت عمر کا ابو بکر تھا اور حضور کے متعلق وہ سب دل ہے کیا جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی نہیں پڑھتے. رواه البخاري باب التطوع. بڑھتے جائے گا قاضی صاحب آیا کوئی اور محمود سے نہیں آ گیا. 4 کی نماز کے درمیان میں روایات میں بہت اختلاف. اب یہ حضرت ابھی عمر کی باتوں میں پڑھی یہ کی لیا آپ نے تو یوں کہیں کہ نہ وہ پڑھیں تھے اور حضرت عائشہ ہی پڑھ لی کہ میں کبھی چھوڑ. ایک اور حدیث حضرت عائشہ کی آگے دی کہ ان سے پوچھا کہ حضور نے کہا 4 کی نماز کہنے کو حضور تو پڑھتے نہیں تو میں کبھی آگے خان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاٹ کی نماز کے بارے میں مختلف باتیں ہیں جو ہوتی ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے علماء میں اس مذہب کے لوگوں کے چاٹ کی نماز میں 8 مذہب ہیں اور جو نکلتی ہے 8 کے 8، بعض موقت کہیں اور بعض جو ہے بدعت کہیں، اور بعض میں کہیں کہ یہ حضرت امام حنبل کا مذہب ہے کہ جیسے یہ اس بات میں پڑھی کہ کبھی پڑھیں تو کبھی چھوڑ دیں، ہمیشہ تو دعا نہیں ہونی چاہیے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے۔ حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، شافعیہ کے نزدیک موقع ہے۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ اشراق والی یا ہو گئی؟ جی ساری بات سننا آگے ہو گئی سر، نماز کے متعلق بس۔ اب اس کے بعد جو ہے محدثین نے کہا ان کے نزدیک تو طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک جو پڑھی جائے وہ ساری کی ساری دعا ہے۔ چار لمبا چوڑا تو اس کا چاشتا ہے، وہ چاشتی کی نماز پڑھا گیا، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تہجد میں کبھی ابرات میں پڑھ لیا، کبھی اوسط میں، اسی طرح چار کی نماز جو ہے کبھی شروع میں پڑھی، کبھی بیچ میں پڑھی، کبھی آخر میں پڑھی۔ محدثین اور فقہا ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایک نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ اس کا نام ہے، حضور نے مختلف اوقات میں پڑھی ہے، سمجھے؟ اور پڑھنے کے بارے میں چونکہ روایات مختلف ہیں اس لیے جو ہے وہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ جب کسی نماز پڑھتے پڑھتے خیال ہوتا کہ واقعی واجب نہ ہو جائے تو وہ قیام الليل میں ہو جاتا تھا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ حضور کو تمہارا رجسٹ کر رہا تھا تم سے کوئی امت کو مصیبت نہ پڑ جائے آگے سر۔ مگر صوفیات جو ہیں دو نمازیں، محدثین و فقہا کے نزدیک کے ایک اثری دعا کہلا گئی، اور صوفیات جو ہیں دو نمازیں۔ پہلی کا نام صلاۃ الاشراق، وہ آفتاب نکلنے کے بعد سے لے کر اور جو ہے چوتھائی دن تک اس کا وقت، اور دوسری کا نام جو ہے دعا ہے، وہ چوتھائی دن سے شروع ہو کر زوال تک ہوا۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ اگر ہم دو نمازیں قرار دیں، اشراق کے الگ اور چاش کے الگ، اور محدثین اور فقہا سارے چونکہ نماز ایک بات ہے دونوں نے اشراق کا الگ دی، دعا ہی آگے۔ اب یہ آیا تھا کہ مسلح سورج نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، یہاں کے جو کہتے دعا بھی پڑھے، سمجھ گئے؟ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بدعت ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا پڑھنے کا، چنانچہ بخاری کے زمان میں اور کتابوں کے زمان میں حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو پڑھتی ہوں، وہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ ابن عمر نے کہا میرا خیال نہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں پڑھی، مگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی یا تو نہیں ملے، اگر تھوڑی حضرت رہتا، اور یہ ہے کہ ان کی مراد دوام ہے۔ صوفیہ کی دلیل جو ہے غور سے سنیے، وہ بڑی اچھی ہے، اور وہ شماعت ترمذی میں ایک روایت، شماعت ترمذی وہ یہ ہے کہ ان سے انہیں حضرت علی میں، وہ تو صوفیہ کی ہے نا ابا، انہیں تو اپنی بھی جاری کرنی تھی نا، پھر جو ہے حضرت علی یوں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آفتاب ادھر اتنا اونچے ہوتا جتنا ادھر اثر کے وقت، اور جب آفتاب ادھر زوال سے پہلے اتنا اونچا ہوتا تھا جتنا ادھر زور کرو اس وقت چار پڑا تھا۔ دو نمازیں ہوگی ہو گیا، اور دونوں نمازیں جو ہے یہ گویا دونوں نمازوں کا مقابل ہو گئی، بدل جواب پا گئے، ایک تو جواب کیا بڑا دروازہ ہوا گئے، اور ایک اس کے مقابلے کے درمیان میں وہ کرن بنا دیا کریں ویسی، وہ جواب دروازہ کہلا گیا، سمجھ گئے؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کل تو یاد آئیے سب ہوں گے تو ایک بات اور بھی ہے، آج تو حجمی کوئی کس وقت نہیں کیا یاد کرو؟ ہاں یہ کہ مواقع کے اوپر مجھے کلام کرنا، ابھی مواقع کے ساتھ گزر گئے، گزر چکے، ہاں مواقع پر جو ہے کلام کرنی، اس میں میری اپنی بھی رائے ہے، بس۔ تو اسی حضرت علی کی حدیث میں ان کو دو کر دیا، ہوگی دو نماز الگ الگ بس۔ اور چاش کے بارے میں اور عشاء کے بارے میں بس یہ سب کا مطلب ہے کہ جہاں جنہوں نے روایتوں کے درمیان میں یوں آیا ہے کہ حضور نہیں پڑھ سکتے اس سے دعا مراد ہے، یا ان صحابی کو اس کی خبر نہیں، سوچتے کہ ہر صاحب ہر وقت موجود رہتے ہیں
اور مصرف کا قول مقدم ہوا پہ سمجھ گئے. جو انکار کرتے ہیں کہتے ہیں ان میں آنے والی حدیث سے پہلے گزری یہ نماز جو تھی چاش کی نماز تھی وقت اگر چاش کا تھا یہ فتح مکے کا شکرانہ تھا. مکہ اس دن فتح ہوا تھا اس کے شکریہ میں حضور نے پڑھی نماز وہ چاش کی نہیں تھی. اس بات ہے کہ چاش کی نماز میں مستقل کوئی روایت میں ہے نہیں. بس اس میں بھی ہے کہ چاش کی ہو یا اشراق کی ہو. عقل جو ہے 2 رکعت ہے اور اشراق کے اندر منتہا 4 ہے اور جو ہے چاش کی منتہا 8. وہ جو دونوں کا مجموعہ ہو گیا 4 وہ 8 یہ 12 ہو گیا. اس کا آپ نے کیا بتایا تھا وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر عندي قط متفق علیہ. کیا بتایا بھول جو جی ہاں نے پوچھا تھا تو پوچھو وہی قصہ اس کو میرا خبر کر کے پوچھ لی جاتی ہے دونوں باتیں مواقع کی پوچھ لیے یا خواہش آدمی کرے کہ اپنی بجلی کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التطوع. باب التطوع. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. او بلال تو بتا کہ تو سب سے زیادہ نیک عمل کیا چاہتے. جب میں جنت میں جا رہا تھا سمجھا تو چہرے جس کو پھٹ پھٹ چلی پر نہیں تھے وہ ٹوٹے ہوئے سمجھے چلی پر پہن رہے وہ چہرے جس کو پھٹ پھٹ یہ جوتا جب ٹوٹ جائے گا تو پھٹ پھٹ کیا گے. قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعة من الليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. متفق عليه. انہوں نے کہا حضور اور تو بھی مجھے عمل یاد ہے مگر جب بھی میں نے دن میں یا رات میں کبھی وضو کیا تو تحیۃ الوضو کی 2 رکعت ضرور پڑھی. ما كتب لي ان اصلي جو مقدر میں 2 رکعت پڑھتا ہوں باقی جائز جائے ہوتے ہیں. جی متفق علیہ. وعن جابر رضی اللہ. یہ تو تحیۃ الوضو کی فضیلت تھی کہ جب میں نے دن میں یا رات میں جب بھی وضو کی میں نے 2 رکعت پڑھی. مگر جو ہے ایک اشکال سے جس کو ذہن میں کریں گے اور وہ یہ کہ یہ 2 رکعتیں ان کی ایسی ہوں گی وضو اسی کے آگے بڑھ گئے ہے نا. جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے دیکھا کہ تو اپنے جوتے سمجھ جا رہا پٹ پٹ کرتا ہو بہنا یہ دیا میں نے سامنے میں نے دیا اجمان سامنے ہو تو میں نے دیکھا کہ تو میرے سامنے اپنے جو ہے کھڈے جوتے پہلے میں آگے آگے جا رہا. کہیں آ گیا نہیں بس کال بعض لوگوں کو اس کو جو ہوا ہے کہ یہ 2 رکعت حضرت بلال کی ایسی ہوگی یہ ایسی ہوگی کہ حضور سے بھی آگے بڑھ گئے جنت میں وہ پہلے کیسے چلے گئے. ایک جو آپ سے اس کا ہمارے ساتھ ساکار نہیں دیا نمبر اللہ صاحب انہوں نے آپ کے درمیان میں جو مقدم مقصد دیکھا جا رہا ہے وہ تفصیل مقصد نہیں ہو رہا مقصد سے جنت نہیں آنا. اگر شاہ صاحب کا جب جواب ہے تو اس کے سامنے لفظ کشائی کرنا جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. مگر میرے نزدیک جو ہے اس کی وجہ واضح جواب دیا آگے جانا ہمیشہ جو ہوا کرتا ہے وہ تقدم کا نہیں ہوا کرتا. یہ چوکدار جو جام ہے نواز صاحب کے سامنے لکڑی لے کے آتا ہے
बादशाहों के सामने, वजीरों के सामने है, वो लकड़ा छम कर वो बढ़ गए, और ये ड्राइवर तो हमेशा भी बैठे हैं। हम जा रहे अभी चले हमारी गाड़ी पे, बस तो गोया ये आगे जाना जो है। और इस सूरत में नाम फजीलत जो होगी, मगर वो जो होगी कि ये तुम कुछ कम फजीलत है कि हुजूर का चौकीदार बन के जा रहा। وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی چوکدار ہونا جو ہے یہ کم فضیلت ہے؟ آپ کے نزدیک کسی کا چوکدار ہونا بڑے کا یہ کم فضیلت ہے؟ یعنی میں نے دیکھا کہ تم میری چوکداری کر رہا، یہ کیا چیز تھی؟ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. ہمارے مولانا سلیم بخش صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو خوب واقف ہوں. اچھا جی، وہ ہے ریاست بھاگلپور کے سربراہ، بہت سادہ لباس پہننے لوگ، بہت سادہ، بہت معمولی. اور ان کا جو وہ خادم تھا وہ اس کو بڑھیا پہننا کرتا ہے. تو اس کا جو وہ ہوا تھا دیکھا ہم نے، وہ جو ہے اوپر اس کو سونے کے یا سونے سے کیا ہوتا ہوگا، مگر وہ سونے نما جوڑ کے بٹن ایک ادھر یہاں جائے، ایک ادھر یہاں جائے، مگر ٹوپی قدب دار، اس کو جو ہے وہ بیٹھا ہوا، سمجھ گئے. اور جو ہے پیچھے وہ پیچھے ہوا گیا، بڑے بڑے دربار میں. مگر تو لوگ یہ سمجھا کے کہ بڑے ہم بس آدمی ہیں تو چوکدار ہے، اور وزیر صاحب پیچھے آ رہے، سب یہ سمجھا کے. جب وہ جا کر آ گئے مگر کرسی پر اپنے بیٹھ گئے تھے، اور ایک چہل بیٹی بھی کھڑا ہوتا ہے، جب معلوم ہوتا کہ اچھا آپ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے استخاری کی دعا ایسی یاد کرایا کرتے تھے، ایک غلط مجھے قرآن کی دعائیں یاد کرانی، تو ان الفاظ میں بھی بہت برکت ہے مگر استخاری کی، اور اسے ضرور یاد کرنا چاہیے مگر. اور ہر مہم کام کو واسطے سب سے اچھا جو ہے استخارہ، مشورے بھی کرتے رہو، صلاحیں بھی کرتے رہو، تجویزیں بھی کرتے رہو، مگر اصل استخارہ ہے. بس اس بات ہے کہ کام تو ادھر سے ہے، بس ادھر سے مانگتے رہو اور جلد میں کرتے ہو جو کچھ کرنا. يقول إذا هم کیا سنا کیا مجھے تو یاد ہوگی میں. اور جائے بادشاہ جب ہے ہندوستان جس دن داخل ہوں تو مگر چاہے سال بن لگ جائے چاہے 2 سال، اسی دن سے مدینے آنے کا استخارہ شروع کر دوں، اور جب سے مدینے پہنچوں اسی دن سے جو ہے روزانہ بلا ناغا ایک جگہ مگر ہندوستان جانے کا استخارہ شروع کر دوں. چل بھائی یاد کر لیجیے بھائی، ہم نہیں سنتے. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول الله. وہ الفاظ اس کے حدیث کے جو ہے وہ ہے مختلف، آجلی عاقبتی، وہ گڑمٹ ہو جاؤ میں دونوں پڑھ دوں. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك. ترجمہ بھی کر دیا، یا اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، تاکہ تیرا علم تو وسیع ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کیا چیز خیر ہے کیا چیز شر ہے، مگر تو تیرے علم میں مبارک سے خیر طلب کرتا ہوں، میرے حق میں جو خیر ہے. واسطے پر تو قدرت جگہ، اور تجھ سے قدرت چاہوں، تاکہ ہم چاہیں کہ بھائی پاکستان چلے جائیں مگر لاکھ بچن کریں نہیں ہوتا، تو اس واسطے قدرت میں اسی جائے. تو پہلے تو تجھ سے تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اور پھر تیری قدرت سے مدد چاہتا ہوں، اور تیرے سے اصل کا من فضل کے عظیم، اور پھر اس کے بعد تیرا فضل مانگتا ہوں. فإنك تقدر ولا أقدر. بس تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم جائیں اگر چاہیں تو ہمارے سپیٹ صاف کرنے کی تو ہو ہی سکتا ہے، جدی جال ہوگا وہاں سے لکھنؤ جال ہوگا وہاں سے
पूजा हुआ, वहाँ सीआईडी में जा हुआ, सब गलत बिल्कुल। تعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر ہاں یا اللہ کا تجھے معلوم ہے کہ یہ عمل میرے لیے خیر ہے، اس لیے بھی خیر ہے، وہ یہ کہ اللہ اگر تجھے معلوم ہے کا مطلب یہ، اور جو تجھے بھی معلوم نہیں تو مقدر ہمارا، کیونکہ اگر تجھے معلوم ہے تو بتا دے، اور تو تجھے خبر نہیں تو جو کفر ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے علم نہ ہو، بس لہٰذا امکانہ علم کا تعلق علم سے نہیں، خیر سے ہے، تیرا علم تو ہے، اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ یہ خیر ہے تو مقدر کر۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال فی عاج اور قاعدہ جو ہے اس کو کرا دے بھائی صاحب، بس یہ دو الفاظ ہیں، چلو قال فی عاجل امری دونوں تب وعاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی۔ بس یہ جو ہے شک راوی ہے، اور ان کا شک ہو گیا کہ حضور یہ الفاظ کہتے یہ الفاظ کہتے، تو میں تو دونوں جوڑ دوں۔ ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه۔ بس اور اگر یہ شر ہے میرے حق میں تو اس کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اور جہاں میرے نزدیک خیر ہو اس کا ثواب پیدا کر دے، واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به۔ بس اور اس کو مجھے راضی بھی کر دے، یہ نہ ہو کہ استخاری کی وجہ سے میرا تجھے جانتا ہو جائے اور میں اپنے گھٹنے جاؤں کہ بھائی دیکھو ہوا ہی نہ، جب نہیں ہوا تو یہ خیر تھی۔ قال ويسمي حاجته رواه البخاري۔ حاضر الامر کی جگہ سمجھے یہ امر تو یوں کہتے ہیں کہ حاضر الامر کی جگہ سمجھے وہ لفظ کا ہے، مگر نکاح تو واسطے ہوا گیا جاتے، اگر تو نکاح ہو تو یوں کہے کہ فلانی عورت سے نکاح میرے حق میں خیر رہے گی، اور اگر سفر کے واسطے ہو یہ ساتھ حج کو جانا میرے لیے خیر رہے گی۔ شعبان سے قاضی صاحب نہیں حج فرض نہیں، شعبان سے جو ہے میں استخارہ کروں حج کو جانا میرے لیے خیر ہو تو کیا پیدا کروں، نہیں پتا سر تم نہ کیجیے، تمہارا جانا بہت ضروری ہے، کرو ہمیں دوسروں میں تو نہیں ملے گا، مگر میں جو ہے وہ یہی دعا کروں کہ اگر خیر ہے مگر چپ جانے مجھے خبر تجھے تو خبر ہے، تجھے تو غیر خبر ہے نا، بڑا آدمی ہمیں تو بھی غیر کی خبر نہیں ہے۔ میرے متعلق اپنے اطمینان ہو جانے میں نہیں جانے اللہ مبارک کرے، ہمیں جب تک جو ہے نہ جانی نہیں ہو رہا۔ ایک شعر سنا تھا بچپن میں، قائد صاحب ایک شعر سنا تھا بچپن میں، بچپن میں تو مذاق ہوا کہتے ہیں، اور کبھی کوئی موجودیت کے اندر جائے اس کو جو ہے اعتراض بھی آیا کہ سمجھ گئے، کبھی تو مذاق سمجھیں گے اور کبھی موجودیت کے دور میں جو ہے اس کو جو ہے نہیں سمجھ گئے۔ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، او قوم اب حج کو جو جا رہے کہاں جا رہے، کہاں کیا کر رہے، کیا کرو گے، کو جا رہے معشوق دریجاس بے آئے بے معشوق تو یہاں ہے، آ جاؤ کیا کرو گے۔ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، معشوق دریجاس بے آئے بے آئے۔ ہمیں تو ایسا میں خبر نہیں، اور بالکل بالکل کوئی پختہ ارادہ نہیں جو اللہ کے نزدیک خیر ہے، مگر جو ہے کئی دفعہ خیال چکا بس عید جو ہے کانڈے کی بھی کر دی، گنگوں کی بھی کر دی، سہارنپور کی بھی کر دی، مکے کی بھی کر لی، مانیہ کی بھی تو کر گئی، چل وہ ہے یہ عید ہے وہ دوسری ہے۔ الفصل الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر۔ وصدق أبو بكر کا مطلب ہے کہ حضرت صدیق ہے نا، حضرت کون حضرت علی ہے، جی ہاں، ایک حدیث میں آیا، چاہے یہاں بھی آئے، یوں کہیں حضرت علی کہ جب مجھ سے کوئی حدیث نقل کیا کرتے نا
تو بھائی انہوں نے قسم دیا کون سے صحابی ہے تو قسم کھا کو نہیں کہا کہ یہ سناتے ہیں مگر وہ وہاں نکلی صبح قسم دی ان کا سچا ہونے کے اوپر سے نکلا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقول فيتطهر ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين توبہ کہلاوے کہتے ہیں جب آدمی اس سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر بہت اچھی طرح سے وضو کرے ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له اس کے بعد جب 2 رکعت پڑھے تو صلاۃ التوبہ کے میں سے تو اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کرتا ہے ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم رواه الترمذي وابن ماجه یہ قرآن کی آدمی شکایت ہوگی تو جو شخص جو ہے وہ زیادتی سے گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ مانگے اور اللہ کی طرف میں گناہ معاف کرنا إلا أن ابن ماجة لم يذكر الآية وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحزبه أمر إذا حزبه أمر صلى رواه أبو داود کی عادت شریف ہے یہ چیز مگر جس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم حاجت رہتا تو جب کوئی چیز پیش آتی وہ جلدی سے لوگوں کے وضو کی اور مسجد میں جائے 2 رکعت پڑھ کر اور اللہ سے مانگی وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي یہ زیادہ صاف ہو تو میرے سے آگے کہنا پڑ گیا جب بھی میں جاؤں جنت میں تجھے جو ہے جس سے کھٹکھٹاتا ہوں ابھی دیکھوں کیا آواز قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما یہاں میں آج اذان تو رکھتا ہوں اذان کے بعد بھی جو ہے جب بھی اذان کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں صحیح تو مجھے سمجھ نہیں اور جب بھی رکوع کرتا ہوں تو پھر وضو ٹوٹتی ہے وضو کروں 2 رکعت پڑھوں یہ صحیح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه الترمذي انہیں 2 رکعتیں دیا کرتے ہیں عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين اللہ سے کوئی چیز مانگ لو یا جو ہے کہیں کہ جب پرمٹ مانگنا ہو کہیں گا پرمٹ مانگنا ہو مگر تو اس کو آ کے ریاض جانے سے ضروری مگر نہیں سمجھے کہ ریاض جانے سے کچھ ہو ہوتا کو نہیں ریاض جانے سے مگر جانا ضروری اس کا یہ دنیا کا جو سوال ہے اور پیر آسمان سے جو ہے روزی کو برسنے سے ہی وہ تو سواد کا رہی مگر اللہ کی 2 رکعت پڑھ کر مانگ دیا کرو قلوب اس کا ہاتھ میں ہے نا جس کے ساتھ ہے تو لاکھ خسامت کر کسی اس کی بیوی ہے مانتے ہیں کہ کس خسامت کا ہوتا ہے نا اور اگر کسی سے اچھا کوئی کہے بھی نا تو اس سے اچھا خام خاطی اس کو دیکھ نہیں کہا یار تو کچھ بڑا اچھا آدمی معلوم 2 قرصی ڈال دے اس کی جائے كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2 رکعت پڑھے اس بعد حمد و ثنا کرے وضو پر دعا پڑھے اور پھر اپنی حاجت مانگے ثم ليقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم حليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين حاجت جو تیری مرضی گناہ پہ ایسی کوئی حاجت نہیں مگر جتنے گناہ ہو جو تیری مرضی گناہ پہ ہو اسے نہیں پوری کر دے اس کا نام صلاۃ الحاجت ہے رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب صلاة التسبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب بڑی اچھی حدیث ہے
اور اگر کہیں پتہ ملے کتابوں مل جائے تاکہ فضائل ذکر تو بغیر اور اس میں کا ترجمہ پڑھے تو